السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، ایک صاحب نے سنن نسائی کے حوالے سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت بھیجی ہے اور اس کا جواب حدیث کے حوالے سے مانگا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے، وہ فرماتی ہیں: لا صیام لمن لم یجمع قبل الفجر، یعنی اس شخص کا روزہ ہی نہیں جو فجر سے پہلے روزے کی پختہ نیت نہ کر لے۔ اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزوں کی نیت فجر سے پہلے کر لینا ضروری ہے۔ فجر کے بعد کوئی شخص رمضان کے روزے کی نیت کرے گا تو اس کا روزہ درست نہیں ہوگا۔ آئیے اس سلسلے میں آپ حضرات کو بتلاتا چلوں کہ بخاری شریف میں کئی ایک مقامات پر حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اسلم کے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں میں یہ اعلان کر دے، حدیث کے الفاظ ہیں: ان من کان اکل فلیصم بقیت یومہ ومن لم یکن اکل فلیصم فإن اليوم یوم عاشوراء، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جس نے کھا لیا ہے تو وہ بقیہ دن روزہ رکھے، اور جس نے نہیں کھایا ہے تو وہ مکمل روزہ رکھے، اس لیے کہ آج کا دن عاشورہ کا دن ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں حدیث نمبر 2007 پر آپ کو مل جائے گی۔ جاننا چاہیے کہ راجح اور جمہور کے قول کے مطابق عاشورہ کا روزہ رمضان کے روزے کے فرض ہونے سے پہلے واجب اور فرض تھا، ضروری تھا۔ پھر جب رمضان فرض ہو گیا تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، اب اس کا روزہ رکھنا مستحب اور بہتر، اعلیٰ اور اولیٰ ہے۔ تو اس حدیث سے ہم احناف یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور مرفوع حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ عاشورہ کا دن تھا، لوگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جس نے کھا لیا ہے، کچھ کھا پی لیا ہے، تو اگرچہ اس کا روزہ نہیں ہوگا، لیکن شرعی روزہ تو ہوگا نہیں، لیکن وہ بقیہ جو دن رہ گیا ہے تو اس میں کچھ کھائے پیے نا۔ مثلا یہ کہ کوئی شخص فجر کے بعد کچھ کھا پی لیا تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس سے یہ کہا کہ اب مغرب تم کچھ نہ کھاؤ پیو، اور فرمایا تھا کہ وَمَن لَّمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ، اور جس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو فرمایا جب کھایا پیا نہیں ہے تو اب نیت کر لے روزے کی۔ فرمایا فَإِنَّ الْيَوْمَ یوم عاشورہ، اس لیے کہ یہ دن عاشورہ کا دن ہے۔ تو دیکھیے عاشورہ کا دن ایسا ہے جس میں روزہ فرض تھا، تو وہ معین دن تھا، تو رمضان کا روزہ بھی اور رمضان کا مہینہ بھی یہ متعین ہے، تو متعین روزوں کے تعلق سے اگر کوئی شخص فجر بعد بھی نیت کرے گا تو اس کا روزہ درست ہو جائے گا۔ تو عاشورہ کے روزے کے طریقے سے یہ رمضان کا روزہ بھی متعین ہے، تو اس طریقے سے احناف نے یہ استدلال کیا ہے۔ رہ گئی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا والی حدیث، تو اولاً وہ سنن کی حدیث ہے، اور ہم نے جو روایت نقل کی ہے حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ والی، وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تو اس اعتبار سے بھی وہ راجح ہے۔ دوسری بات یہ کہ بخاری شریف کی جو حدیث ہے جو ہم نے نقل کی ہے وہ مرفوع ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قول ہے، اور یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا والی جو روایت ہے یہ خود ان کا قول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے۔ اس سلسلے میں محدثین کا گو کی اختلاف ہے،
امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے موقوف ہی کو راجح کہا ہے، یعنی کہا ہے کہ راجح یہ ہے کہ یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا قول ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ بات منقول ہے کہ وہ حضرت حفصہ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا قول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے۔ تو موقوف کے مقابل میں مرفوع کو ترجیح ہوتی ہے۔ اور اگر تطبیق کی صورت پیدا کی جائے، جیسا کہ صاحب ہدایہ وغیرہ نے لکھا ہے، تو صاحب ہدایہ نے تطبیق کی ایک صورت یہ بھی دی ہے کہ اس حدیث میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ لا صیام لمن لم یجمع قبل الفجر، کہ اس شخص کا روزہ ہی نہیں جو فجر سے پہلے پختہ نیت روزے کی نہ کر لے، تو اس کا مطلب افضلیت کی نفی ہے، کمال کی نفی ہے، صحت کی نفی نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ روزہ ہی صحیح نہیں ہوگا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ فجر سے پہلے جو شخص روزے کی نیت نہیں کرے گا اس کا روزہ تو درست ہو جائے گا، لیکن کامل ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ لہذا افضل یہی ہے کہ فجر سے پہلے روزے کی نیت کر لی جائے۔ تو اس کا یہ جواب دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو تسلی ہو گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔